پیدا ہو گئی، لے تیرے ہی گھر میں تیری ہار پیدا ہو گئی، تو بسترے راحت پہ سر دھلنے لگا اپنا یزید، بسترے راحت پہ سر دھلنے لگا اپنا یزید، بیڑیوں کی زور میں جھنکار پیدا ہو گئی، بیڑیوں کی زور میں جھنکار پیدا ہو گئی، ہاتھ کاٹو گے عزاداروں کے آخر کب تلک، ہاتھ کاٹو گے عزاداروں کے آخر کب تلک، پوری نسل جعفر طیار پیدا ہو گئی، پوری نسل جعفر طیار پیدا ہو گئی۔ آئیے حضرات، انہی اشعار کے ذیل میں دعوت سخن دوں جناب شاہد صاحب کو کہ وہ آئے اپنے کلام سے سامعین کے قلوب کو منور کرے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نعرہ صلوات۔ شب عاشور زمین پر ایک اللہ خیمہ ہے، آسمان اس میں ستاروں کو لیے بیٹھا ہے، نور ہی نور نظر آتے ہیں خیمے میں تمام، اس لیے شہ نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے۔ نعرہ صلوات۔ اصغر تیری مثال نہ تیری کوئی نظیر، تو بادشاہ وقت تو سلطان تو امین، اتنا لہو بہا دیا جتنا پیا نشیر، تیرا نہ کچھ بگاڑ سکا ہرملا کا تیر، تو نے ہنسی کے وار سے وہ کام کر دیا، تو نے ہنسی کے وار سے وہ کام کر دیا۔ نعرہ صلوات۔ 6 ماہ میں وہ روک کی ڈرنے لگے دلیر، 2 لاکھ کے 9 لاکھ کے ہجوم کو تکتا تھا مثل شیر، جسم پہ جہاد چلائے حیات پیر، سر کو جھکا کے حرملہ بولا کہ میری خیر، اس طرح خوف کھا گئے ایک بے زبان سے، ڈر ڈر کے تیر گر گئے خود ہی کمان سے۔ نعرہ صلوات۔ لو جنگ ہار گئی دشمنوں کی بے چینی، جو صبر بن کے اٹھا وہ سکون جیت گیا، یہ کہہ کے دشت میں بے ہوش ہو گئے خنجر، لو آج پھر ابو طالب کا خون جیت گیا۔ نعرہ صلوات۔ اب میں بلا تمہیں جناب غلام صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں، وہ آئیں اپنے اشعار سے سامعین کے قلوب کو منور کریں، ان کے استقبال کے لیے بہت سے بلند نعرے صلوات۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ آنکھیں کریں گی سجدہ برابر حسین کا، برابر حسین کا، دیکھیں گی جب بھی نام جہاں پر حسین کا، دیکھیں گی جب بھی نام جہاں پر حسین کا، عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے، وفا چوم رہی ہے، پہلو میں شجاعت بھی کھڑی جھوم رہی ہے، پہلو میں شجاعت بھی کھڑی جھوم رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وحدانیت بچائی ہے زہرا کے لال نے، زہرا کے لال نے، ارے احسان یہ رہے گا خدا پر حسین کا، احسان یہ رہے گا خدا پر حسین کا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ عشق شبیر کا معیار نہیں بدلیں گے، عشق شبیر کا معیار نہیں بدلیں گے، اہل حق صاحب کردار نہیں بدلیں گے،
لیں گے اب بول زینب کی بدل جائے زمانہ لیکن بول زینب کی بدل جائے زمانہ لیکن میرے بھائی کے عزادار نہیں بدلیں گے میرے بھائی کے عزادار نہیں بدلیں گے صلوات پڑھیے محمد والے محمد ایک نظر نیزے کی لشکر پہ جو ڈالے عباس ایک نظر نیزے کی لشکر پہ جو ڈالے عباس کر دے 9 لاکھ کو دوزخ کے حوالے عباس ایک ہی چلو تو برسی سی تیرے غیظ کی یاد ایک ہی چلو تو برسی تھی تیرے غیظ کی یاد آج تک سینہ دریا پہ ہے چھالے عباس آج تک سینہ دریا پہ ہے چھالے عباس اللہ کی دولت کے لشکر کی حقیقت کیا ہے بس تیری تیر کے 2 چارنے والے عباس بس تیری تیر کے 2 چارنے والے عباس صلوات پڑھیے محمد والے محمد آپ حضرات مل کے ایک سوال ہے یہ دعا علی کی مجھے ایسا لال دے ہے یہ دعا علی کی مجھے ایسا لال دے صابر حسن حسین ہے اس کو جلال دے جب تک جیے حسین پہ آنے نہ پائے آج ایسا کرے یہ کام کی دنیا مثال دے ایسا کرے یہ کام کی دنیا مثال دے ہے یہ دعا علی کی مجھے ایسا لال دے صابر حسن حسین ہے اس کو جلال دے جب تک جیے حسین پہ آنے نہ پائے آج ایسا کرے یہ کام کی دنیا مثال دے تو یوسف کے ساتھ آئے زلیخا بھی دیکھنے یوسف کے ساتھ آئے زلیخا بھی دیکھنے اکبر کو مصطفیٰ کا مکمل جمال دے اکبر کو مصطفیٰ کا مکمل جمال دے نعرہ سلوات اکبر کو مصطفیٰ کا مکمل جمال دے تو جو بھی بچھائے فرش غمِ شاہ کربلا اس کو خدا کبھی بھی نہ رنج و ملال دے جو بھی بچھائے فرش غمِ شاہ کربلا اس کو خدا کبھی بھی نہ رنج و ملال دے تو جاؤ بلال سو وہ یہ زہرا کا حکم ہے جاؤ بلال سو وہ یہ زہرا کا حکم ہے اب کیا مجال عرش کی سورج نکال دے اب کیا مجال عرش کی سورج نکال دے تو زندہ دلہن کو کر کے بتایا بطول نے زندہ دلہن کو کر کے بتایا بطول نے یہ دم کہاں ہے موت میں جو بات ٹال دے نعرہ سلوات یہ دم کہاں ہے موت میں جو بات ٹال دے ہے وہ امام وقت وہ سردار خلد ہے وہ امام وقت وہ سردار خلد ہے آغوش میں بطول جسے اپنی پال دے آغوش میں بطول جسے اپنی پال دے نعرہ سلوات آغوش میں بطول ہے وہ امام وقت وہ سردار خلد ہے
آغوش میں بطول جسے اپنی پال دے تو حق بات ذہن و دل میں اترنے لگے خدا، حق بات ذہن و دل میں اترنے لگے خدا، جتنے بھی رزق ہے وہ مجھے سب حلال دے، جتنے بھی رزق ہے وہ مجھے سب حلال دے، تو ہم سب امام وقت کے لشکر میں ہوں شریک، ہم سب امام وقت کے لشکر میں ہوں شریک، مالک ہمارے نفسوں کو اتنا کمال دے، مالک ہمارے نفسوں کو اتنا کمال دے۔ نعرہ سلوات۔ ہم سب امام وقت کے لشکر میں ہوں شریک، مالک ہمارے نفسوں کو اتنا کمال دے، تو عباس سے ہے جنگ کی ان کو بھی آرزو، عباس سے در سلوات۔ ایک سلوات آپ پکڑا تو بھی حق بات ذہن و دل میں اترنے لگے خدا، جتنے بھی رزق ہے وہ مجھے سب حلال دے، ہم سب امام وقت کے لشکر میں ہوں شریک، مالک ہمارے نفسوں کو اتنا کمال دے، تو عباس سے ہے جنگ کی ان کو بھی آرزو، عباس سے ہے جنگ کی ان کو بھی آرزو، جو بے زباں کے سامنے ہتھیار ڈال دے، جو بے زباں کے سامنے ہتھیار ڈال دے، تو نبیوں کے بھی نصیب میں وہ تاج ہے کہاں جو شاہ کربلا تجھے اے حرمال دے، وہ درس دے رہی ہے رباب اپنے لال کو جو اپنی کمسنی کو شجاعت میں ڈھال دے، جو اپنی کمسنی کو شجاعت میں ڈھال دے، تو جس میں نہ کر سکوں میں غم شاہ کربلا، جس میں نہ کر سکوں میں غم شاہ کربلا، اے زندگی مجھے نہیں وہ ماہ سال دے، اے زندگی مجھے نہیں وہ ماہ سال دے۔ آخری شعر اس سلسلے کا کہ اکبر نے وہ عروج دیا ہے نماز کو، اکبر نے وہ عروج دیا ہے نماز کو، اب کوئی بھی عزا کہاں وقت زوال دے، اب کوئی بھی عزا کہاں وقت زوال دے، کاشف غم حسین میں جو خرچ کر سکوں، کاشف غم حسین میں جو خرچ کر سکوں، اے رب ذوالجلال وہ پاکیزہ مال دے، اے رب ذوالجلال وہ پاکیزہ مال دے۔ نعرہ سلوات۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے، ایک اس سے بہتر سلوات پڑھے محمد والے۔ قبلہ کے استقبال میں چند شعر سماعت فرمائے کہ کون کہتا ہے کہ دنیا میں بلا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی، کون کہتا ہے کہ دنیا میں بلا تک نہیں ہوتی۔ ذرا سا آمادہ ہو جائے تاکہ سرکار کو زیادہ زحمت نہ جو ہے اٹھانے پڑے جو ہے۔ کون کہتا ہے کہ دنیا میں بلا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی، تو کیا روب ہے اب باس کے کھینچے ہوئے خط کا، اس پار سے اس پار ہوا تک نہیں آتی، کیا روب ہے اب باس کے کھینچے ہوئے خط کا، اس پار سے اس پار ہوا تک نہیں آتی۔ آئے حضرات جو ہے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جمال حیدر قاسمی صاحب کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں قبلہ کے استقبال میں باوز بلند نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذی اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولاية إمامتهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين قوله الحق ألم يجدك يتيما فآوى. صلوات پڑھ دیجیے. اور آغاز گفتگو سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب اظہار حسین صاحب اور ان کی اہلیہ اور زہیر عباس صاحب ابن مجاہد حسین صاحب کی روح کو خصوصی طور پر ایصال فرمائیں اور جملہ مومنین مومنات کی بھی روحوں کو ایصال کر دیجیے انشاءاللہ. زوردار صلوات پڑھے محمد والے. تھکن بڑھانے والی صلوات نہیں، تھکن اتارنے والی صلوات پڑھ لیجیے. لیکن میں تو خود آج تھکن اتار کر آیا ہوں. کئی سالوں بعد آپ کے درمیان آنا ہوا، حاضر ہونا پڑا. مختلف مصروفیات یا دوسری جگہوں پر زیادہ جانا رہا. آپ حضرات کے درمیان بہت ادھر کم آنا ہوا. لیکن بہرحال یہ جون بھائی کی محبت اور خصوصاً عباس بھائی کی محبت کھینچ لائی اس سال خصوصی طور پر جب ان کے انتقال کی خبر ملی تو واقعی دل بڑا مغموم ہوا اور بڑا افسوس ہوا، چونکہ بمبئی تک انہوں نے ہمیں دعوت دے کر پڑھوایا اور آپ کی ایسی زمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم جیسے ناچیز اور چھوٹے خطیب کو آپ نے بڑی بڑی جگہوں پر پہنچایا ہے اپنی سماعت کی بدولت اور اپنی محبت کی بدولت. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں پروردگار آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور خصوصاً بھائی عباس اور ان کے والدین کو اس کا اجر اور صلہ عطا فرمائے اور بھائی عباس کے درجات کو بلند فرمائے. آج کی مجلس میں خصوصاً ان کو نظر میں رکھ کر کے انشاءاللہ پڑھوں گا اور آپ سب میرے لیے بہت محبوب ہیں. مجھے یہاں آ کر کے یقیناً اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. بس جتنی خوشی مجھے ہے اگر آپ کو بھی ہے تو اتنے ہی بلند تر صلوات پڑھ دیجیے.
یہ دیکھیے ہر ذاکر ہر جگہ سوٹیبل بھی نہیں ہے، نہ ہر سامع ہر جگہ سوٹیبل ہے۔ بہت سی جگہوں پر بڑے اچھے اچھے ذاکر بہت سی جگہوں پر فیل ہو جاتے ہیں۔ ذاکرین کا بھی اور سامعین کا بھی ایک دلی کنیکشن ہوتا ہے، ایک مزاج کی ہم آہنگی ہوتی ہے، ایک مربوط فکر ہوتی ہے جو سامعین اور ذاکرین کو ایک دوسرے سے قریب کرتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خصوصی طور پہ غازی پور والوں نے اور اس علاقے جونپور بنارس کے لوگوں نے واقعاً اتنی محبت دی ہے، اتنی محبت دی ہے، واللہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب میں اس علاقے میں آتا ہوں، آپ کے یہ کیا سیمانچل کہلاتا ہے نا، پوروانچل کے علاقے میں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے لوگوں میں آ گیا۔ اب اس سے بڑی بات میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنے لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں، خاندان اور کنبے میں میں آ گیا ہوں۔ مجھے ایک ایک چہرہ، اب دیکھیں کئی سال کے بعد ہے لیکن حضور کا چہرہ بالکل میرے ذہن میں موجود ہے۔ 7 سال ہو گئے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو ہم کیا کریں؟ کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو ہم کیا کریں؟ قربان جائیے میرے مولا کے جملے پر، خدا پاک کی قسم میرے مولا کے کلام کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں۔ تو جب میرے مولا کے کلام کا ثانی نہیں تو میرے امام کا ثانی کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ میرے مولا کے کلام کا ثانی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ مولا نے کیا فرمایا جب پوچھا کہ کوئی اپنا بھول جائے تو ہم کیا کریں؟ کہا سنو، جو اپنا ہو وہ کبھی بھول نہیں سکتا، جو اپنا ہو وہ کبھی بھول نہیں سکتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور خدا کی قسم میں آپ کو بولا ہوں، میں بالکل گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اور یقیناً آپ کی طرف سے میں ضمانت لے کے کہہ سکتا ہوں آپ بھی ہمیں نہیں بھولے ہیں، کیونکہ بھول وہاں ہوتی ہے جہاں کبھی یاد نہ آئے، اور آپ ہمیشہ ہمارے دلوں میں یاد رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جون بھائی کو بس ایک فون پر بات ہوئی اور انہوں نے بس یہی کہا کہ اگر آپ 29 میں خالی ہیں تو بالکل آپ آ جائیں، اور میں نے بھی ہاں کہہ دیا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے آپ کو نہیں بھولا، نہ آپ ہمیں بھولے ہیں۔ بھولنے والا تو احسان فراموش ہوتا ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو احسان کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ احسان کا بدلہ ہم احسان سے دیتے ہیں، اور سب سے بڑا محسن جو ہے، جن کا احسان اسلام پر بھی ہے، پیغمبر اسلام پر بھی ہے، مسلمانوں پر بھی ہے، شریعت پر بھی ہے، دین پر بھی ہے، اللہ کے دین پر بھی ہے، قرآن پر بھی ہے، اس محسن کا نام سرکار ابو طالب ہے۔ سرکار ابو طالب تو کتنا بڑا نمک حرام ہے وہ مسلمان ہے جو کلمہ ابو طالب کے رکھے ہوئے نام کا پڑھے اور پھر وہ ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈے۔ جاہلو، ابو طالب کا کلمہ نہ ڈھونڈو، کلمہ خود ابو طالب کو ڈھونڈ رہا ہے۔ کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈ رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد والے۔ جی، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، زبان سے کلمہ پڑھنے والے اور ہوتے ہیں، شہر رگے حیات سے پڑھنے والے اور ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ کر اسلام کو بدنام کرنے والے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا،
کلمہ پڑھ کر شریعت کا مذاق اڑانے والے اور ہوتے ہیں، اور کلمے کو دل میں رکھ کر دین اسلام کو سجانے اور بچانے والے اور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ سرکار ابو طالب نے کلمے کو پالا ہے، دین کو پالا ہے، اسلام کو پالا ہے، شریعت کو پالا ہے۔ اور جو شریعت کو پالے، خدا کی قسم، میں نے تو آیت ہی وہ پڑھی، الم یجدک یتیما فآوا۔ کیا قیامت کی آیت ہے! یہ قصیدہ ہے ابو طالب کی شان میں، یہ ترانہ ہے ابو طالب کی ذات میں، یہ ابو طالب کے احسان کا فسانہ ہے جو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ کیا اور میں کون ہوتا ہوں، اور آج کل کے مفسرین کی حیثیت کیا ہے؟ آج کل کا تو قاری قرآن کا حال یہ ہے کہ وہ جھوم جھوم کے قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہی تو دعوت فکر دی جاتی ہے اس منزل سے کہ بھائی قرآن جھوم جھوم کے نہ پڑھو، پڑھنے کے بعد جھوما کرو۔ میں نے کہا پڑھنے کے بعد جھوما کرو، کیونکہ جھوم جھوم کر پڑھو گے تو فقط تلاوت ہوگی، پڑھ کر جھومو گے تو ہدایت ہوگی، پڑھ کر جھومو گے تو ہدایت ہوگی۔ اب پورا قرآن پڑھ لیا، سورہ آل عمران پڑھ لیا، اور پتہ ہی نہیں کہ یہ عمران ہے کون۔ بتائیے بھائی، یہ عمران ہے کون؟ سرکار عمران کی ذات کون ہے؟ تو جنہیں عمران کا پتہ نہ چلا، انہیں آل عمران کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہی تو وجہ، خدا کی قسم، جو آج عمران سے ناواقف ہے وہ آل عمران کو بھی نہیں جانتے۔ یعنی بنی اسرائیل والے عمران کا تو پتہ ہے، دیکھو بنی اسرائیل والے عمران کا، آپ تو ماشاءاللہ مدرسے سے پڑھتے ہیں اور پڑھا لکھا مجمع ہے زنگیر پور کا، مجھے وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے فلحال۔ ادھر 3 عمران ہوئے ہیں، بلکہ 2۔ جناب موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے نا، اور جناب مریم کے والد کا نام بھی عمران۔ اب یہ تیسرا عمران کون ہے؟ تو 2 عمران کا پتہ ہے، لیکن تیسرا عمران جو محسن رسالت ہے، جو محسن نبوت ہے، جو محسن شریعت ہے، جس نے اسلام کو پال پوش کے جوان کیا ہے، اس عمران کا اگر پتہ نہ ہو تو میں اس بے باپ کی اولاد کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو میں پڑھ رہا ہوں، مجمع سننے سمجھنے والا ہے۔ جو آل محمد کو نہ پہچانے، سمجھ لو ماں کنفرم ہے، ولدیت مشکوک ہے۔ جو آل عمران اور آل عمران کو نہ پہچانے، یہ تجربہ ہے خدا کی قسم، سمجھ لو ماں کنفرم ہے، ولدیت مشکوک ہے۔ جناب زینب نے خطبہ تو ہم نے بہت سنا ہے نا، ابن زیاد کے دربار میں یہی جملہ تو کہا تھا، یبن النابغہ، اے فلاں عورت کے بیٹے۔ جناب زینب نے بتا دیا میرے بابا علی کا دشمن ماں کے بیٹے ہوا کرتے ہیں، باپ کے بیٹے نہیں ہوا کرتے۔ بھوکا کرو،
تمہارے بھوکنے سے اس پر کچھ فرق نہیں پڑے گا، تمہاری بلدیت کا پتہ چل جائے گا۔ ایک اور سلوات پڑھ دیجئے محمد اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے قرآن میں ابو طالب کا، علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ، جار اللہ زمخشری، بہت بڑے ابتدائی دور کے مفسر، آج کل کے نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو اللہ کہہ رہا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا تو تیری پرورش کی۔ لکھ رہے ہیں حجر الی ابو طالب، اے حجرہ اے ابو طالب، کہ یعنی ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے ابو طالب کی آغوش میں دے دیا۔ آئی حیات کی باتیں تو ہو گئی، بات خدا کی قسم، ہم نے تمہیں یتیم پایا تو کہاں دے دیا؟ ابو طالب کی آغوش میں۔ اب پال ابو طالب رہے ہیں، نام اللہ کا ہو رہا ہے۔ پال ابو طالب رہے ہیں، نام کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا۔ تو کچھ تو اللہ کو ابو طالب کی پرورش میں، تربیت میں کچھ تو پاکیزگی نظر آئی ہوگی۔ آئی ہے، میں نے پاکیزگی کہا ہے بھائی، کچھ تو پاکیزگی نظر آئی ہوگی اللہ کو ابو طالب کی پرورش میں، کہ کام ابو طالب کر رہے ہیں، نام اللہ کا ہو رہا ہے۔ مجھے ایک ساتھ کے ساتھ ایسی پروانے بتائیں، آگے تھوڑا آپ قریب ہو جائیے انشاءاللہ، ذرا تھوڑا آگے سوال کرتے رہے، کچھ دینا چاہ رہا ہوں، لے کر کے جائیے۔ خطبے تو بہت سنے ہیں، آج ذرا یہ بھی سنیے، کیونکہ اگر اللہ کو کچھ پاکیزگی نظر نہ آتی تو کبھی بھی ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل، کیونکہ وہ کبھی، ایک جملہ کہہ دوں، اللہ کبھی کافروں کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ خدا کی قسم، کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں، حتیٰ کہ کسی مسلمان کے فعل کو بھی اپنا فعل نہیں کہتا۔ قرآن سے پوچھو، فقط فعل معصوم کو اپنا فعل کہتا ہے۔ تو اللہ کو کچھ تو پاکیزگی نظر آئی ہوگی۔ شب ہجرت نبی نے کیا پھینکی؟ مٹی پھینکی، تو قرآن نے کیا کہا؟ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے حبیب، یہ جو تو نے مٹی پھینکی، تو نے نہیں پھینکی، میں اللہ نے پھینکی۔ پھینک نبی رہا ہے، آئی ہے، اب تو جانیے، پھینک نبی رہا ہے، اللہ کہہ رہا میں پھینک رہا ہوں۔ تو ٹھیک اسی طرح یہاں پرورش ابو طالب کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے، بولیے، میں کر رہا ہوں۔ وَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میں نے پرورش کی۔ پرورش ابو طالب کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا میں کر رہا ہوں۔ تو کم سے کم حضور اتنا تو سمجھ میں آیا، اتنا نتیجہ تو نکلا کہ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر میں اللہ مجسم ہو کر، چونکہ میں جسم نہیں رکھتا، میں بدن نہیں رکھتا، لیکن اگر میں اللہ مجسم ہو کر اپنے حبیب کی پرورش کرتا تو ایسے ہی کرتا جیسے ابو بہت اچھا سن رہے ہیں، تو سنیے، بشارت المصطفیٰ لشیت علی المرتضیٰ، کتاب کا نام ہے، جو عربی کتاب ہے، اور یہ ہے شیعوں کے لیے خوشخبری، سب کے لیے نہیں، شیعوں کے لیے۔ اور کس کی طرف سے؟ بشارت المصطفیٰ، مصطفیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے
شیعوں کے لیے تو خوش ہونا چاہتے ہیں؟ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اور انشاءاللہ خوش ہو جائیے آپ کہ کس ذات کے ماننے والے ہیں, کس ہستی کے ماننے والے ہیں آپ. عالم ذر اول میں ذر دو ہیں, ذر اول ذر ثانی. ایک مرتبہ تو اللہ نے ذروں کی شکل میں انسانی روحوں کو خلق کیا, اور دوسری بار خلق کر کے صلب آدم میں رکھا, اور 3 اقرار ہیں ہر جگہ. کتنے اقرار؟ ہاں. الست بربکم ومحمد نبیکم وعلی ولیکم. ہر جگہ 3 ہی اقرار ہے. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا محمد تمہارے نبی نہیں ہے؟ کیا علی تمہارے ولی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ عہد تو اللہ نے مخلوق سے لیا, لیکن کچھ عہد اللہ نے حجتوں سے لیا. کس سے لیا ہے؟ جان کر سنیے گا, اور بہت عجیب و غریب فضائل آپ کی جھولے میں ڈال رہا ہوں خدا کی قسم. ذرے اوپر میں جہاں ساری حجتیں ہی حجتیں تھی, اللہ نے کہا من یکفل حبیبی ایھا الحجج, اے میری حجتوں, میری طرف دیکھے گا, ایھا الحجج, اے میری حجتوں, من یکفل حبیبی, کون ہے جو میرے محبوب کی کفالت کرے گا؟ یہ جو نبی یتیم ہو گئے, باپ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, 6 سال کے تھے تو ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا. یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے. اتفاقی حادثہ بولیے حضور, کوئی حادثہ نہیں ہے اتفاقی. یہ مصلحت پروردگار ہے. اللہ نے جان کر میرے نبی کو یتیم کر دیا. یار بولو خدا کے لیے, اور اس پر بھی کچھ لے کر جائیے. اللہ نے وعدہ تھا انا اوتی مال حبیب, میں اپنے حبیب کو یتیم کر دوں گا. تو ماننا پڑے گا نا, اللہ نے جان کر اپنے محبوب کو, محمد مصطفیٰ کو کیا کیا؟ کیوں, کیا نتیجہ پہلے دے دوں؟ دیکھیں 2 چیز سامنے آ گئی, اس لیے نتیجہ پہلے دے دوں. پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھا لیا, پیدا ہونے کے بعد بیٹوں کو اٹھا لیا. بھائی نبی کے بیٹے پیدا ہوئے لیکن زندہ نہیں رہے, اللہ نے اٹھا لیا کہ نہیں اٹھایا؟ تو یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک اللہ کا بظاہر اچھا لگ رہا ہے کیا؟ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ. کاشف بھائی ایک جملے پر داد لینا چاہتا ہوں میں. پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھا لیا, پیدا ہونے کے بعد بیٹوں کو, جناب قاسم طیب و طاہر یہ نام آتے ہیں نا رسول اللہ کے بچوں کا, تو انہیں اٹھا لیا. کیوں اٹھایا؟ یہ بھی مصلحت پروردگار ہے. نتیجہ پہلے دے رہا ہوں حضور, اللہ نے باپ کا سایہ اس لیے اٹھا لیا تاکہ عظمت ابو طالب گھٹنے نہ پائے. باپ کا سایہ اٹھایا اس لیے کہ عظمت ابو طالب گھٹنے نہ پائے. بیٹوں کو اس لیے اٹھایا تاکہ عظمت حسنین چھپنے نہ پائے.
मुबाहिला में ले जाकर बताया ये मोहम्मद के बेटे नहीं, नबूवत के बेटे हैं। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। वो परवरदिगार है, उसका कोई भी फेल हिकमत से खाली नहीं होता। तो बस अब सुनते रहिए, इंशाल्लाह मैंने वाज़ेह कर दिया, आपको जुमले मिल गए हैं। अब बिल्कुल जो हकीकत की मोती चुनने आया उनके लिए, जो इल्म लेने आया, क्योंकि अहले बैत के दर से हमें इल्म भी मिलता है और रिश्ते गुफ्तार भी मिलता है। और एक जुमला और कहूंगा, ये दोनों चीज बहुत सी जगहों से मिल जाती है हुजूर। इल्म भी मिल जाता है, रिश्ते गुफ्तार भी मिल जाता है, लेकिन जुराते इजहार नहीं मिलता सिवाय दरे अली के। जुराते इजहार तो बस इस दर पे मिलता है, और अगर समझ में ना आए तो कभी मीसम को देख लेना, कभी कंबर को देख लेना, कभी सलमान भूषण को देख लेना। इल्म तो औरों के पास भी था कि नहीं था। और अभी काशिफ भाई बता रहे थे कि 5000 हदीसें अबू हुरैरा से हैं, 5000, जबकि बुखारी में कुल 7840 हदीसें। देख लीजिएगा, अब कैमरा में भी तय हो रहा, इनमें 5000 हदीसें किससे, बोलिए तन्हा। और आप सब सुना हुआ, मैं वो सुना हुआ नहीं, लेकिन जब उससे पूछा गया ये इल्म कहां से आया, ये इतनी हदीसों का जखीरा कैसे, तो क्या जवाब दिया, वो मैंने रसूलुल्लाह का झूठा दूध नोश फरमा लिया, झूठा दूध पी लिया। तो सहाबी अगर झूठा दूध पी ले तो इल्म में तमाम सहाबियों से आगे बढ़ जाए। तो जिस हसन और हुसैन को रसूल अपना भाई, जिसे रसूल लुआब चुसाए फिर उसका इल्मी मकाम कितना होगा समझ सकते हो। लेकिन कमाल ये है हुजूर कि अली ने अपने सीने की तरफ जब भी इशारा किया यही कहा, हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह। ये अली में जो कमाल इल्म है ये रसूल के लुआब का असर है, लुआब का असर। नहीं समझे भाई, जब लुआब का असर इतना है तो लहू का असर क्या है। चूंकि आपकी समाज ने मेरी मारिफत में इजाफा किया है। अब खुदा की कसम मैं बिल्कुल सोच कर नहीं आया था। आपको मालूम है ना, हिंदा का बेटा बाग़ी शाम, जिसे मौला अली तागिया कहते थे, जिसे अली तागी कहे, मैं उसे बागी भी ना कहूं तो क्या कहूं। बिल्कुल सबने लिखा है, और सैयद सुलेमान नदवी तो खूब पढ़ रहे हैं आजकल कि वो बागी शाम नहीं, बागी उम्मत मुस्लिमा भी है। तो एक मर्तबा कानून आया, हिंदा का बेटा मुआविया कहाँ आया, मदीने में।
اور آنے کے بعد آپ کے علم کا امتحان لیا. کہتا ہے حسن تمہارے باپ آبا و اجداد نے تمہارے بابا اور نانا وہ علم غیب جانتے تھے, کیا تم بھی علم غیب جانتے ہو؟ کہا دیکھ علم غیب تو ہمارا گدھا بھی جانتا ہے. میرے پاس واقعہ ہے میں پڑھ سکتا ہوں لیکن ادھر چلا جاؤں گا تو آپ کا موضوع رہ جائے گا. میں علم غیب ہی نہیں جانتا, ہم محمد و آل محمد وہ ہیں جو علم غیب میں جھانکتے بھی ہیں. نہیں سمجھے؟ ایک ہے خالق الغیب, ایک ہے ناظر الغیب, ایک ہے عالم الغیب, ایک ہے غیب کا خالق. غیب کا خالق اللہ ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ عالم الغیب نہیں ہے فقط, وہ تو خالق الغیب ہے بھائی. جو چیز نظر نہیں آتی وہ غیب ہے نا, اللہ تو ہر شے کا خالق ہے, تو وہ خالق الغیب ہے. اور ہم اور آپ جو ہے نا یہ بھی کچھ عالم الغیب ہیں. بھائی جنت دیکھی آپ نے, جانتے ہیں. دوزخ دیکھی آپ نہیں لیکن جانتے تو ہیں. حور و کوثر جانتے ہیں, تسلیم سلسبیل جانتے ہیں, حشر و نشر کل صراط جانتے ہیں. یہی تو علم غیب ہے. علی کے عہد ہمارے دوسرے امام نے کہا ہمارا گدھا بھی علم غیب جانتا ہے. اور سن لیجیے چلیے انشاءاللہ ورنہ رہ جائے گا. ہوا یہ کہ ایک گدھا رسول کی خدمت میں آیا. گدھا کہاں آیا؟ رسول کی خدمت میں لایا گیا, اور وہ کسی یہودی کا گدھا تھا جو نسلن بعد نسلیں اس کے پاس چلا آ رہا تھا. اور بتایا گیا, بہت شارٹ میں اختصار سے سنا رہا ہوں, کہ اس گدھے نے کبھی اپنے اوپر کسی کو سوار ہونے نہیں دیا. جب رسول کے پاس لایا گیا تو وہ بھی بازیں کھینچ رہا. یہودی کہہ رہا کہ بڑا سرکش گدھا ہے, اپنے اوپر کسی کو سوار ہی ہونے نہیں دے رہا. اللہ نے گدھے کو زبان عطا کی. سنیے گا, کہا یا رسول اللہ پوچھ اس یہودی ملعون سے کہ ہم نے آج تک کبھی اپنے اوپر کسی کو سواری دی نہیں. کیوں؟ گدھا کہلا اس لیے کہ ہمارے باپ داداؤں میں جتنے بھی گدھے تھے وہ سب کے سب نبیوں کی سواری رہے. یہیں سے سمجھ جائے گا, ورنہ میں تو چھوڑ کے آگے بڑھوں. ہم سب نبیوں کی سواری, انبیاء نے ہم پہ سواری کی. تو میں اس یہودی نجس سے, اس نجس یہودی سے اپنی پشت کو ناپاک کیسے کر لیتا؟ ناپاک کیسے کر لیتا؟ میں تو آپ کی خدمت میں آنا چاہ رہا ہوں. اور امام حسن سے کہا کہ بیٹا سوار ہو جا. گدھے نے بیٹھ کر آرام سے سواری دے لی. بس ایک بات ہے سنیے گا, میں آگے بڑھ جاتا ہوں. نبی نے اس کو اپنی خدمت میں رکھ لیا. وہ ایلچی اور قاصد کا کام کرنے لگا. کس کا کام؟ اللہ کے نبی کو کسی صحابی سے ضرورت, اور یہ تاریخ جمیل نے بھی اس واقعے کو کوٹ کیا ہے اور علامہ شبلی نوبانی نے بھی لکھا ہے, پڑھ لیجیے گا. رسول اللہ کہتے ہیں, اس کا نام رکھا ہے یافور. کیا نام رکھا ہے قبلہ؟ یافور. اب آپ سمجھے, سمجھ تو جانا چاہیے. اگر گدھا بھی اہل بیت سے منسوب ہو جائے تو وہ بے نام نہیں رہتا. اگر انسان منسوب ہو جائے تو سمجھ لو اسے کیا مرتبہ مل سکتا ہے. ورنہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے شہسوار گزرے ہیں نا, مہارانا پرتاپ جیسے. مجھے ذرا ان کی سواری اور تلوار کا نام دکھا دو. اچھے نہیں بتا پائیں گے, لیکن اہل بیت ہے, سوار کا نام بھی موجود, سواری کا نام بھی موجود, اور تلوار کا نام بھی موجود ہے. کسی کا یافور نام رکھا. نبی کو کسی صحابہ کو بلانا ہوتا, یافور جا کمبر کو, ابو ذر کو بلا لا. اب بتاؤ گدھا ہے نا, گدھے کو کیا پتا کمبر کا گھر کون ہے. لیکن جو میں سنانے کے لیے دعوت دی ہے, ربط دے رہا ہوں,
याफूर, अब मैं गधा नहीं कहूंगा, क्योंकि नबी ने नाम दे दिया। आप बस आप समझते रहिएगा, और जिसे नबी नाम दे दे तो फिर उसका मर्तबा इंसानों से भी बढ़ जाता है कि नहीं? जा बुजुर्ग को बुलाना, याफूर चलता, दाएं बाएं कहीं नहीं, उसी दरवाजे पे पहुंचता जिसे नबी ने तलब किया है। जिसे नबी ने तलब किया है, बस उस दिन से तो बस ये बात खुल गई कि याफूर जिसके घर जाए, समझ लो रसूलुल्लाह ने बुलाया है, रसूलुल्लाह ने बुलाया है, किसी और तरफ नहीं गया। तो हसन ने यही तो कहा था कि तू इल्मे गैब की बात करता है, ये तो मेरे नाना के गधे को भी पता है। और क्या इसको रब देने के लिए मैं सुनाऊंगा नहीं। रसूल जब मदीना पहुंचे ना तो ऊंट पर सवार थे। मैं पूरा वाकया नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूं ताकि आपका इल्म नाकिस न रह जाए। हो मजलिस पढ़े इस पर, पूरे घंटे पढ़ी जा सकती है भाई। कसवा नामी हो, ये है ना वो। हर सहाबी, हर मुसलमान ये चाहता था कि रसूल हमारे यहाँ कयाम फरमाए, हमारे घर को मेहमानी से शर्फ। रसूल ने क्या कहा? छोड़ वो मेरी ऊँटनी को, ये अमरे इलाही का पाबंद है। देख रहे हो? तो भाई जिसकी ऊँटनी तक को इल्म गैब का इल्म हो। यहाँ पर शिबली नुमानी ने लिखा है कि ये ऊँटनी अबू अय्यूब अंसारी के घर पे बैठी। और क्यों बैठी? चूंकि रसूलुल्लाह उस ऊँटनी पर बैठते थे, बैठने की वजह से ऊंट के मिजाज में तब्दीली पैदा हो गई कि वो मिजाज रिसालत को समझने लगी। भाई यारो बड़ा जुमला कह दिया मैंने भाई। ये जो ऊँटनी ठहरी अबू अय्यूब के घर, क्यों? रसूलुल्लाह भी चाहते थे। ये शिबली नुमानी कह रहे हैं ऊँटनी मिजाज रिसालत से वाकिफ हो गई और उसे पता चल गया बैठना कहाँ है। अब भी सामायिक नहीं समझ रहे हैं भाई। जिस जानवर पर हुजूर सवारी कर रहे वो तो मिजाज रिसालत से वाकिफ हो जाए, और जिसके ऊपर खुद कभी हसन सवार हो, कभी हुसैन सवार हो, कभी अली सवार हो, मिजाज कैसा होगा? जो जिस पर सवार हो वो मिजाज रिसालत से वाकिफ हो, तो जो खुद सवार रिसालत हो, दोष पैगंबर का सवार हो, उनका मिजाज कितना रसूल के मिजाज से मिलता हो। तो कहा वो तो गधे भी जानते हैं। समझ गए ना? ये दोनों वाक्य मिला लीजिएगा आप इंशाल्लाह। मैं तफसील में नहीं जा रहा, चूंकि बैठे हुए तालिब इल्म माशाल्लाह एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, कहीं हमारी भी पकड़ ना हो जाता है। मैं भी तालिब इल्म ये वाक्य मैंने इसलिए रब्त दिया और मौजूद है हर किताबों में। तो कहा वो तो गधे को भी पता है। कहा अच्छा मुझसे क्या चाहता है? कहा ये जो खजूर है दरख्त पे फल लगे हैं, ये बता सकते हो कि इसकी तादाद कितनी है? हसन ने मुस्कुरा कर कहा इतनी तादाद है, मान लो 10,110 मान लीजिए। कहा कि क्या गारंटी है कि इतने ही हो? कहा सिपाही तेरे पास, लश्कर तेरे पास, खजूर के फल उतार, एक एक दाना गिन, एक कम या ज्यादा हुआ, एक दाने के 100 दाने मांगूंगा।
اور اگر پورے ہوئے بتاؤ تو پھر تو کہا کہ بس پھر مانوں گا میں ہندا کا بیٹا ہوں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں. بھائی یہی بڑا شرط ہے خدا کی قسم. حسن کے لیے یہی بہت بڑا شرط ہے کہ کیا ہے یہ کس کے بیٹا ہے؟ بولے نہیں سمجھے. اب یہی مجبور ہو کر کے معاویہ بلائے گا دربار میں. پہلے اس کو سن لیجیے تو مزہ آئے گا آپ کو, بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. پہلے سنیں پھر میں آؤں گا اسی پر اگر آ گئے ہیں تو. گنتی کروایا فوجیوں سے, جتنے حسن نے بتائے بالکل کریکٹ اتنے ہی نکلے, نہ کم نہ زیادہ. معاویہ اشارہ کرتا ہے فوجیوں سے, ایک کم کر دے, دوسرے سے اشارہ کرتا ہے ایک بڑھا دے. کم کرتے کم نہیں ہوتا, بڑھاتے ہیں تو بڑھتا نہیں. پھلوں کی تعداد کم کرتے تو کم نہیں ہوتی, بڑھانا چاہ رہے ہیں تو بڑھتے نہیں. اب پریشان, کہا یہ کیا ہو گیا فرزند رسول, یہ کیا کر دیا؟ کہا میں نے کیا کچھ نہیں, میں نے کہہ دیا ہو جا. سوچو خدا کی قسم, جس علی کے بیٹے کا اقتدار اللہ کے کن فیکونی پہ ہو, اس علی کے اقتدار کا میں نے کہہ دیا اور ہو گیا. اب تم گھٹاؤ گے تو بھی اتنی رہے گی تعداد میں, بڑھاؤ گے تو بھی اتنی رہے گی. تو دیکھا تھا یہ تو گدھے بھی جانتے ہیں, یہ تو حسن کے ادنا سے بائیں انگلی کا کھیل ہے. تو میں نے جو کہا تھا فاطمہ کی بیٹی, یہ بھی سنو. یہی وجہ کہ معاویہ نے کہا اچھا شہزادے ہمارے یہاں تشریف لائیے, ہمارے یہاں. اب چونکہ وقت کا بادشاہ ہے اور امام تو امام ہے, کہیں بھی رہے, وہ سوچ رہا کہ میں اپنے دو چار چمچوں کو تیار کر دوں گا, ان کی عزت میں کمی آ جائے گی. یہ نہیں سوچ رہا جسے اللہ عزت عطا کرے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو بس اللہ, رسول اور مومنین کے لیے ہے. اور یہاں مومنین سے مراد خاص اہل بیت ہے. جب تک معاویہ نے بلایا لیکن 3 بندوں کو تیار کیا. 3 ملون ہمیشہ علی اور اولاد علی کے سامنے آئے. میں کیا کروں, ایک کو تیار کر کے کہا جب وہ آئے نا, تینوں کو تیار کر کے تو اپنے باپ داداؤں کے دولت کے تذکرے چھیڑ دے رہا. معروف ہو جائے گا جس کے دادا نے, دادا کو پردادا کہیں گے, پردادا سے بھی آگے بنی ہاشم, جناب ہاشم, پورے عرب کو روٹیوں کے ٹکڑے کھلائے ہو اور قحط زدہ لوگوں کو سرید کھلا کر, جو شوربے میں روٹی ہے, زندگی بخشی ہو. اس کے بیٹے کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہاشم تو اسی دن سے لقب پڑا آپ کا. اب وقت نہیں ہے میں کس کس لفظ کا پیچھا کروں, وضاحت کروں, چھوڑو. بہرحال اس نے 3 بندے تیار کیے. جب یہ آئے تو اپنے باپ داداؤں کی دولت کے تذکرے چھیڑ دینا, معروف ہو جانا. ہوا یہ نہیں کہ جب علی کا ولی عہد جانشین رسول حسن مجتبیٰ اور دستار امامہ سمیت دربار شام میں داخل ہوئے تو مجمع سے ایک بدبخت بولا, او فلاں میاں, جانتے ہو میرے ابا کے پاس 10,000 گائے تھی. یہ دیکھیے گائےوں پر فخر کر رہے ہیں. دوسرا کہتا میرے باپ کے پاس 50,000 اونٹ تھے. تیسرا کہتا میرے دادا کے پاس اتنا سونا تھا. دولت کے قصے. ایک مرتبہ لفظ کہہ رہا ہوں سنبھالیے گا, عزت اللہ کے بیٹے کو جلا رہا ہے. علی سے بڑھ کر عزت کس کے پاس ہے؟ علی اللہ کی عزت کا نام ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اور ایک لفظ مجھ سے پتہ نہیں کیا کیا چاہتا ہے, میں تو فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا. جلا رہا ہے
एक मर्तबा मुआविया की तरफ देखा अली के लाल ने, और देखने के बाद कहा, ओ मुआविया, अपने दरबारी कुत्तों को पट्टे डाल के रख। अपने दरबारी कुत्तों को पट्टे डाल के रख। अपने बाप दादाओं की दौलत के तस्करे करके इज्जतुल्लाह को मरूब करना चाहता है। ये जुमले कहे, बाप दादाओं की तस्करे करके इज्जतुल्लाह को मरूब करना चाहता है। अली का लाल कह रहे हैं, हसन इन्हें रहने दे, इनकी क्या हैसियत, बराबरी होती है अपने जैसों में, बराबरी होती है तो कम से कम बराबरी के लायक तो हो, तो इन्हें रहने दो, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है, इनकी तो कोई औकात नहीं, इन्हें छोड़, आ तेरे और मेरे बीच फैसला हो जाए। अल्लाहु अकबर, क्या कह रहे हैं हसन, तेरे और मेरे बीच फैसला हो जाए। मुआविया घबराया, लेकिन अली के लाल ने एक जुमला कहा और पूरा दरबार जीत लिया। कहा तेरे और मेरे बीच फैसला हो जाए। क्या? हसन कहते हैं, मैं अपनी मां फातिमा से लेकर हवा तक के किरदार ऊंची ऊंची आवाज में सुनाता हूं, तू अपनी मां का किरदार सिर्फ मेरे कान में कह दे। तो बहुत सुंदर है। भाई अर्ज ये करना था, जिसकी मां का किरदार कान में कहने के काबिल न हो, उसका मुकाबला उस जात से हो सकता है जिसकी जहां चाहो खुल के फजाइल बयान करो, है खुल के फजाइल बयान करो। यही तो है, जब हमने अली को माना, हमारा सर अली के सामने तो झुक गया, लेकिन सारी दुनिया के सामने भाई अपने पीर का नाम लेते हुए शर्मिंदा न हुआ करो। अपने पीर का नाम लेते हुए शर्मिंदा वो होता है जिसके पीर ने किसी मैदान में उसे शर्मिंदा किया हो, के जरिए किया हो, भाग करके किया हो, जिसके पीर ने, और जिसका पीर मर्द कर्रार हो, गैर फर्रार हो, जो अल्लाह का भी महबूब हो, उसके रसूल का भी महबूब हो, उसका नाम लेते हुए तो शर्म आनी नहीं चाहिए। ये सलात पढ़े मोहम्मद वाले। इसलिए आगे मैं बहुत इधर उधर चला गया था दाहिने भाई, लेकिन मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने ज़र्रे अव्वल में, याद है ना, वही सुनाना बहुत जरूरी बात अबू तालिब से चली थी और इतनी बात हो गई, और अभी इनकी शाही बयान ना हो पाई। एक मतलब उनके एक फेल का मैं तारीफ नहीं कर सका, एक फेल की तारीफ, तरबियत की है अबू तालिब। अल्लाह ने वहां कहा, मैं अपने हबीब को, महबूब को यतीम कर दूंगा। कौन है जो पाले? सारे अंबिया खामोश, आदम सर खुजाने लगे, नूह कश्ती में फिरने लगे, इब्राहिम आग गुलजार करने लगे, मूसा असा और पानी का खेल खेलने लगे, ईसा मुर्दे जिलाने लगे, कोई आगे नहीं बढ़ा। खुदा की कसम, रिवायत है उसमें कोई आगे नहीं बढ़ा। इसमें मजाल के अल्लाह के हबीब की किफालत करे। जब कोई आगे नहीं बढ़ा तो आलमे नूर का पर्दा हटा के अली का बाप अबू तालिब आगे बढ़ा। अली का बाप नूर का पर्दा हटा के आगे बढ़ा, और बढ़ने के बाद थोड़ा सीने पे हाथ रखा, अदब से झुका, और झुकने के बाद कहा, अना हबीबक या मौलाई, मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, तेरे हबीब की किफायत
میں ابو طالب کروں گا. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. اب اللہ جانے معرفت کے کس سینے پہ پہنچے ہیں. میں تو آج بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں, ایک ایک لفظ ذہن میں بیٹھا رہا ہوں. کیونکہ مجھ سے پوچھے, میں نے اس کے لیے بڑی محنت کی ہے. کیا کہا؟ انا اغفل حبیبا, پروردگار تیرے حبیب کی کفالت میں ابو طالب کروں گا. اچھا اب یہاں فیصلہ یہ دینا حضور, میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا, لیکن کتاب میں ہے تو پڑھ رہا ہوں. اللہ نے کہا کس سے تھا؟ لفظ نبی بھی نہیں ہے, رسول بھی نہیں ہے, لفظ ہے حجت. ایھا الحجج, اے میری حجتوں. حجت کی جمع حجج, اے میری حجتوں. تو یہ ابو طالب جو آگے بڑھ رہے ہیں کیوں بڑھ رہے ہیں قبلہ؟ اللہ کو تو کہنا چاہیے میرا خطاب تو حجتوں سے ہے, اور ابو طالب تو حجت ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کا نہ کہنا اور ابو طالب کا آگے بڑھ کر یہ کہنا کہ میں تیرے حبیب کو پالوں گا, یہ وضاحت کرتا ہے ابو طالب نبی نہ صحیح, رسول نہ صحیح, اللہ کی حجت ضرور ہے. اللہ اکبر, اللہ کی. اور حجت جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ آج کل تو مجھ جیسوں کو بھی آپ حجت کہہ دیتے ہیں, ہے نا, کہہ دیا جاتا ہے حجت الاسلام والمسلمین. لیکن حجت کی اصل تعریف جو میں نے شیعہ کتابوں میں پڑھا ہے, جا کر سنیے گا خدا کی قسم. حجت وہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے جب بھی کوئی سوال رکھا جائے کبھی نہ کہے کہ میں نہیں جانتا. کبھی نہ کہے کہ ہم نہیں جانتے, ہمیں نہیں معلوم. یعنی جو سوال کیا جائے فوراً اس کا جواب آسمان سے پہلے کیا تھا, عرش سے پہلے کیا تھا, قیامت کے بعد کیا ہوگا. جس کے پاس ہر ایک شے کا علم ہو اسے ایک تعریف تو یہ ہے. اور حجت وہ ہے جو مخلوق سے پہلے ہو. اگر کچھ علم مل رہا تو داد دیجیے گا, خطابت پر زیادہ زور نہیں دے رہا. حجت اسے بھی کہتے ہیں جو مخلوق سے پہلے ہو, مخلوق کے ساتھ ہو, مخلوق کے بعد ہو. صلوات پڑھتی ہے محمد. اب تو نہیں گئے, اب تو گفتگو شروع ہی ہوئی ہے. برحال جلدی جلدی آپ سنیے, انشاءاللہ ایک دو نہیں جاؤں گا. تو اللہ نے کہا کون پالے گا؟ ابو طالب نے کہا میں پالوں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اے ابو طالب تو پالے گا تو سن, اگر تو میرے حبیب کو پالے گا تو رزق اس کے معیار کا دینا ہوگا. آئے گا, اب نہیں بولیں گے تو لطف نہیں آئے گا. یہ خطابت کر رہا حضور. رزق اس کے معیار کا, بستر اس کے معیار کا, گھر اس کے معیار کا. میں اس سے بڑھ کر کیا کر سکتا ہوں؟ کیوں بھائی اللہ یہ شرط کیوں لگا رہا, کیوں لگا رہا جانتے ہو؟ آپ رب دے دیجیے. اللہ کہہ رہا اس لیے کہ کل میں نے مریم کو, زکریا مریم کا کفیل تھا. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم نے زکریا کو مریم کا کفیل بنایا. لیکن کسی ایک کتاب میں دکھاؤ کہ مریم نے ایک وقت کا کھانا بھی زکریا کے گھر سے کھایا ہو. آپ بہت سنتے ہیں مجلس, آج میرا امتحان لیتے ہو تو لے لیجئے, لیکن امتحان کے بعد کامیاب ہو جاؤ تو دعا حضور ضرور دیجیے گا. کس نے پالا مریم کو؟ پالا کہ نہیں پالا سب سنا ہوا ہے آپ کا, لیکن ایک وقت کا کھانا بھی مریم نے زکریا کے گھر سے کھایا. جب نہیں کھایا تو کفیل کیسا؟ بول رہا ہے کب بلہا زکریا, لیکن لفظ ہے زکریا نے کفالت کی. بلکہ اس کے بعد خلاف قرآن میں ہے کلما وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا. جب زکریا
محراب بیت المقدس میں داخل ہوتے مریم کے پاس رزق بڑا ملتا. یہ تو قرآن ہے. خدا کی قسم جاگو جاگو, خدا کی قسم. غلط ترجمہ کر رہا ہوں. جب لما نہیں ہے, کلما. پوچھے گا طالب علم بیٹھے ہو, علماء بیٹھے ہو, جب بھی جب داخل ہوتے, صبح داخل ہوتے, دوپہر داخل ہوتے, شام داخل ہوتے, تو مریم کے پاس انواع و اقسام کے رزق موجود ہوتے. جناب زکریا جو نبی بھی ہے, معصوم بھی ہے, معصومہ کی کفالت بھی کر رہے ہیں, اور ایک معصوم کے باپ بھی ہیں. جناب یحییٰ کے تو بھائی موضوع پر ہوں, اب تو بولیے. سب کچھ جانتے ہوئے بھی پوچھ رہے ہیں انا لکی ھذا, مریم یہ تیرے پاس آیا کہاں سے؟ کیونکہ جناب زکریا جناب مریم کو تالا لوک کر کے جایا کرتے تھے, اور یہ سوال کرنا ہر ایک باپ کی ذمہ داری بھی ہے. جو اپنی جوان بیٹی کا باپ یا ذمہ دار ہے, حق ہے. آج کل کہیں بھی موبائلوں سے بات ہو رہی ہے, کہیں بھی فون سے بات ہو جا رہی. اگر آپ کوئی ایسی شے جو آپ نے اپنی بچی کو نہیں دی ہے, سوال کرے یہ تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ بیٹھے ہوئے اتنے غیر ذمہ دار نہ بنیے کہ ہم ماڈرن زمانے میں ہیں, ہمیں ہماری بچی پہ یقین ہے, ہماری بیٹی ہماری بچی کوئی غیر مہذب کام نہیں کر سکتی. بھائی جتنی بڑی مہذب آپ کی بچی ہو, آپ جتنے بڑے مہذب گھرانے سے ہو, مریم جیسا معصوم تو آپ کی بیٹی نہیں ہے. مریم جیسی معصوم تو آپ کی بیٹی نہیں ہے, اور آپ زکریا سے زیادہ معصوم تو نہیں ہے. تو اگر کوئی غیر ضروری چیز جناب مریم زکریا معصوم ہو کر دیکھ لے اور معصومہ سے پوچھو یہ کہاں سے آیا, تو ہر والدین کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں سے پوچھے, اپنی بچیوں سے پوچھے یہ تم ایک چیز میں نے تمہیں نہیں دی, تمہارے پاس کہاں سے آئی, تاکہ اس کی تربیت صحیح ہو سکے, اس کا کردار درست ہو سکے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, اس کے اخلاق درست ہو سکے. پوچھا مریم سے کہاں سے آیا, تو مریم نے جواب دیا ہوا من عند اللہ. یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے پاس سے. اور جب بات اللہ کے پاس سے آئی تو بات ہی ختم. اب تو جناب زکریا بھی کچھ نہیں کر سکتے, مجھے نتیجہ دینا ہے اور آپ کو نتیجہ لینا ہے. کفیل زکریا ہے لیکن نہ بستر اپنے گھر لگا رہے ہیں, بولو بھائی, نہ کھانا اپنے گھر کھلا رہے ہیں, نہ پرورش اپنے گھر کر رہے ہیں. کہاں ہو رہی ہے پرورش؟ بیت المقدس میں. یہی ہو رہی ہے, غلط بولوں تو ٹوک دیجیے گا. بیت المقدس میں ہو رہی ہے, اور پوری زندگی مریم کہاں رہی؟ بولیے جلدی جلدی. بیت المقدس میں کبھی نہ نکلی سوائے ایک وقت کے. اب تو آ گئے, قرآن سے میں نے قرآن کو ملا دیا. ایک وقت ایسا آیا کہ مریم نکالی گئی. کب؟ جب عیسیٰ جیسے معصوم نبی کی ولادت کا وقت آیا. ہے بیت المقدس میں. کہاں؟ محراب مسجد میں. اور آواز آئے اخرجی ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ. مریم نکل جائیے, یہ عبادت خانہ ہے, سچا خانہ نہیں ہے. اللہ جانے کہاں ہے میرا مجمع, خدا کی قسم. ارے بھائی یہ مریم ہے جو معصومہ ہے. مسلمانوں کیا فیصلہ ہے فاطمہ بنت حسن کے لیے؟ ارے یار اب فیصلہ کرو. ابھی تو میں علی کے باپ پر بات کر رہا تھا. باپ کا مقابلہ بعد میں کرنا, پہلے ماں کا مقابلہ کر کے بتاؤ کیا خیال ہے حضور فاطمہ بنت حسن کے بارے میں. یہ تو بیت اللہ میں نہیں رہتی تھی. بولیے بولیے, تھوڑی دیر کے لیے آپ بول دیجیے انشاءاللہ. بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اور آپ سے میرا دل بہت مانوس ہو رہا ہے. ایک سوال سنا دیجیے خدا کی قسم.
कसम ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने लोगों में पढ़ रहा हूँ जैसे बैठ कर, और अपने तो हैं इंशाल्लाह मौका मिला तो और सुनाऊंगा, भी मेरा टिकट हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ है, हो सकता है कि और भी सुनाना हो तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल बेफिक्र, जो सुनना चाहेंगे सुनाऊंगा। इंसाफ के साथ बताइए, ये अली के बाप पर बात करते हैं तो मुझे अली की माँ समझा कर दिखा दे भाई, हम तो मासूमा नहीं कहते बिन्ते असद को, अली की माँ को, लेकिन मरियम तो मासूमा है, मरियम तो ताहिरा है, मरियम तो बतूल है, और नबी की माँ है। क्या वजह है ईसा की माँ को निकाला गया? मरियम निकाल दी गई, अली की माँ काबे में रहती नहीं थी, रहती अपने घर थी। बताओ मुसलमानों, समझाओ खुदा की कसम, अली की माँ काबे में नहीं रहती थी, रहती अपने घर थी। और अगर कोई जालिम मुल्ला ये सोचे कि रहने के काबिल नहीं थी तो उसके कुफ्र में कोई शक नहीं, यही तो मसलिहत परवरदिगार है, रहने के काबिल थी और मरियम से बदरजे औला थी, रहने के काबिल, लेकिन अल्लाह ने जानकर बिन्ते असद को काबे में रहने नहीं दिया, जानकर काबे में रहने नहीं दिया। क्यों? अगर बिन्ते असद काबे में रह जाती और अली काबे में आ जाते तो दुश्मन अली की गुस्ताख ज़बान भौंक सकती थी। मियां, अली का काबे में आना कोई कबान नहीं, मां रहती जो काबे में थी। ये इतराज हो सकता था, ये जवाब दे सकते थे, मां रहती जो काबे में थी, इसलिए अली का काबे में आना कोई कमाल, कोई इत्तेफाकन वक्त विलादत आ गया, इत्तेफाकन। अल्लाह ने कहा इत्तेफाकन नहीं, ये पूरा तयशुदा प्रोग्राम है, मुझे अल्लाह का तयशुदा प्रोग्राम है। कहा बिन्ते असद रह अपने घर में, अपने घर में रह, मैं तुझे बुलाऊंगा, काबे की दीवार फाड़ूंगा, तुझे अंदर बुलाऊंगा, अली को उतारूंगा, अली को उतारूंगा, ताकि जमाने के जाहिल मौलवियों को पता चल जाए मरियम वो या ये को ईसा वो जो काबे बैतुल मुकद्दस में पैदा न हो सके, अली वो जहां पैदा हो जाए वही घर इबादत का मरकज बन जाए। कितना फर्क है, एक को निकाला गया, एक को, अब फर्क तो आना चाहिए ना समझ में। सलमान पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। इतना फर्क है भाई, किसमें? मरियम में और बिन्ते असद में, एक को निकाल दिया गया। यानी बशरी औरत वो होती है जो मस्जिद में नहीं आ सकती। एक जुमला और रखो, बशरी औरत वो होती है जो मस्जिद में, इबादत गाह में आ नहीं सकती। बतूल वो होती है जहां आ जाए वही जगह किबला बन जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। कहने को जो था मैं कह दिया, अब मैं क्या कहूं? अब तो मैं फजीलत पढ़ूंगा भी तो शायद नाफला रहेगा और आपको मजा इसलिए रहेगा कि इससे बड़ा जुमला है ही नहीं मेरे पास। मैं तो किबला सब कुछ पढ़ गया, नहीं समझे? अरे जब ईसा की मां मासूमा होकर, ताहिरा होकर, बतूल होकर अली की मां का मुकाबला नहीं कर सकती तो बाजारी माओं के बेटे अली की मदद
پھر بھی باپ ہوتا ہے. بیٹے میں باپ کے ہی خون کا اثر ہوتا ہے. یہ علی خدا پاک کی قسم. اس کے باپ کا مقابلہ. اور اب میں آگے بڑھ کر کہہ دوں تو شاید کچھ لوگ کہہ گیا بھائی جس علی کے باپ کا مقابلہ اس دور کے صحابی نہ کر سکے اس دور کے وہابی کے. جس کے نہ باپ کا پتا نہ دادا کا پتا نہ نسل کا پتا نہ اصل کا پتا. جس ابو طالب کا بیٹا آتے ہی قرآن پڑھے اس کے باپ کا مقابلہ وہ حافظ جی کر لے گا جو رٹ رٹ کر قرآن پڑھتا ہے. ارے یار اللہ کتنا نمک حرام ہے خدا کی قسم. جو رٹ کر قرآن یاد کر کے حافظ جی ہو جائے اس کے سر پہ تاج پہنایا جائے اور جس ابو طالب کے بیٹے نے آتے ہی قرآن بھی پڑھا ہو زبور بھی پڑھا ہو انجیل بھی پڑھا ہو اس کے سر پہ کیسا تاج ہونا چاہیے. اسے معلوم آپ کی جوتی پہنا رہے بدبخت اللہ. میں بتاؤں ابو طالب کے کفر کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. تاریخ ابن خلدون وغیرہ ماشاءاللہ میں بھی کتابوں میں رکھتا ہوں اور بہت گہرائی سے مطالعہ کرتا ہوں. سن کر نہیں سنا تھا اگلے دن کی سنیے گا کچھ اور وضاحت سے سنی. جس بدبخت نے ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈا ہے اس کا کلمہ خود صحیح سے ثابت نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا ہاں اس کے راوی کون ہے ابو ہریرہ ہی ہے. ابن خلدون میں پڑھے گا میں نے بہت غور کیا. اور ابو ہریرہ ایمان کب لایا جلدی جلدی بولیے نتیجہ لیجئے اور یہی سوال کیجئے گا. راوی کون ہے جو کہہ رہے کلمہ نہیں پڑھا کلمہ نہیں پڑھا. اچھا ہوا کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ وہ پڑھے جو پہلے بے ایمان ہو جو بے ایمان ہو اور جو سب مسلمانوں کا باپ ہو. کا ایمان جاننا چاہتے سنو ہمارا تو عقیدہ ہے بھائی. ہم ابو طالب کو نہ نبی مانتے ہیں نہ رسول مانتے ہیں بلکہ تم کہتے ہو تو مومن بھی نہیں مانتے. جاؤ ایک بڑا جملہ حالانکہ میرا نہیں ہے کسی ذاکر کا ہے لیکن لے لیجئے اور ذہن میں رکھیے گا. ابو طالب نہ نبی ہے نہ رسول ہے مومن بھی. بولیے گھبراتے کیوں ہو اس در پہ آ کے گھبرائے نہ کرو. ہم تو مومن بھی نہیں مانتے کیونکہ مومن وہ ہے جو ابو طالب کے بیٹے علی کی غلامی کرے. بڑا جملہ ہے خدا کی قسم. مومن وہ ہے جو ابو طالب کے بیٹے علی کی غلامی کرے اور ابو طالب کا بیٹا علی ہے کل ایمان. نہیں پہنچا سکا میں. ابو طالب کا بیٹا ہے کل ایمان. بس ابو طالب کے لیے جون بھائی یہی جملہ سامعین کے ذہن میں محفوظ کر دیجئے. ابو طالب کا بیٹا علی ہے کل ایمان جو کل ایمان کا بھی باپ ہو اسے ہماری شریعت میں ابو طالب صلوات پڑھے کل ایمان کا بھی باپ ہو اسے ہماری شریعت میں. تو روایت ابو ہریرہ سے کہ کلمہ نہیں پڑھا
ابو طالب کا انتقال ہوا ہے 10 بعثت میں نبوی میں، یعنی اعلان رسالت کے 10ویں سال، ٹھیک ہے، 3 سال اور رہے مکے میں، اور یہ ابو ہریرہ ایمان لا رہا 8 ہجری میں یا 7 میں. تو ابو طالب کے انتقال کے وقت یہ آیا کب؟ یہی سوال ہے بس ابن خلدون کے حوالے سے، اور جسے دیکھنا ہو میں ابھی موجود ہوں یہاں، آئیے دیکھ لیجئے، اسکرین شاٹ ہے، بہت ٹائم نہیں لگے گا، دیکھ لیجئے گا یہ آیا کب ہے. اور ایک دوسرے روایت ہے عبداللہ ابن عمر، یہ پتہ نہیں یہ ہٹلر کا بیٹا تھا، یہ دوسرے خلیفہ کا نام، میں ہٹلر ہی کہتا ہوں، آپ لوگ نہیں سمجھتے کیونکہ 2-4 مجلس سے سنی نہیں نا، میں یہی لفظ استعمال کرتا ہوں ادھر. بہرحال اس کی عمر 2 سال تھی. 2 سال کے بچے کو کیا پتا کان میں کیا کہا جا رہا ہے، اور وہ بھی کان میں کہہ دیجئے. اور عجیب یہ کان کے کچے ہو جاتے ہیں، کبھی کان کے پکے ہو جاتے ہیں. ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بات ختم کرنے دے. پکے اتنے ہو جائے کہ جو بات رسول کان میں سننا چاہے ان کی گوش پر آواز ہو جائے، اور کچے اتنے ہو جائے کہ نبی اٹھا اٹھا کے پکے بنو کان کے تو ہر جگہ پکے بنو. غدیر کے اعلان سنا ہی نہیں دیا، اور یہاں کان میں کہیں جانے بات سنائی دے. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا. بچہ بچہ اے ابو طالب، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا. پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب. ابو طالب کے خون کا اثر ہی تو ہے اصغر کے جسم میں. صدا گونج رہی ہے، حل من الناس حل من مغیث. اللہ کون ہے جو میری نصرت کو آئے، کون ہے جو میری فریاد کو سنے. اللہ اکبر. کسی نے نہ سنا لیکن جھولے کا 6 مہینے کا بچہ. اس لیے ابو طالب کے خون کا اثر تو اپنے کو جھولے سے گرا دیا. خیمے میں قرآن بپا وا حسینہ وا اصغرا وا محمدہ وا جدہ کی صدا بلند پہنچی. یہاں تک کہ مقتل میں حسین کے کانوں میں آواز آئی. فوراً پلٹے، خیمے کے قریب آئے. بہن یہ خیمے میں کوہرام کیسا ہے؟ زینب کہتی ہے بھیا آپ کی آواز استغاثہ کو سن کر اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. اللہ اکبر. عزادارو 6 عمر کے بچے اتنے باشعور نظر آتے ہیں. ایک مرتبہ حسین کہتے زینب لاؤ اصغر کو میرے پاس لاؤ. زینب کہتی ہے بھیا اصغر کسی کی گود میں نہیں آتے. اللہ اکبر. حسین سمجھ گئے کہتے زینب مجھے لے چلو اصغر کے پاس. جیسے ہی حسین چلے اور اپنی
बाहें फैलाई, असगर ने हुमक कर देखा और बाप की गोद में आ गए। कोई असगर कह रहे थे, बाबा अगर मैं पांव से चलने के काबिल होता तो बाबा आपको जहमत न देता। मेरे दादा ने दीन की नुसरत करना सिखाया, मेरे दादा ने दीन की मदद करना सिखाया, लेकिन बाबा मैं चलने के काबिल नहीं हूं, वरना मैं घुटनों के बल भी चल सकता तो चलता। बाबा आप आए हैं, मुझे ले चलिए ताकि ये जान अपने नाना के दीन पर कुर्बान करो। ये जज्बा अबू तालिब का सिखाया हुआ। अज़ादारों, हुसैन असगर को लेकर के मालूम है ना, जैसे ही खेमे की तरफ चले ना, ये खेमे से निकलने लगे, एक मरतबा रबाब आ गई और खेमे पर सर झुका करके खड़ी हो गई। हुसैन कहते हैं, रबाब यहाँ क्यों खड़ी हो? रबाब के सुबह से देख रही हो, जो भी मैदान में गया पलट कर वापस नहीं आया और मेरा लाल जा रहा है, अपने लाल को एक निगाह भर कर दे। हुसैन क्या जवाब दे? हुसैन ने तो बस इतना कहा ना कि रबाब अब तक जो भी मैदान में गए वो जंग के काबिल थे, उसके बारे में अशकिया को गुमान हो सकता था ये लड़ने के लिए आया, लेकिन रबाब तेरा बेटा तो जंग के काबिल नहीं, तेरा लाल तो जंग के काबिल नहीं, मैं ले जा रहा हूं दुश्मन के सामने इसकी प्यास का इजहार करो, शायद किसी को इसकी प्यास में रहमा है। का दिल संभल गया। हुसैन असगर को लेके टीले पर आए, बुलंद आवाज से कहा, ऐ कौम जफा, अगर तेरी निगाह में मैं कसूरवार हूं तो 6 महीने का बच्चा नहीं होता, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, प्यासा है। अरे अगर कोई साहिब औलाद नहीं है तो क्या मुसलमान भी नहीं? इस्लाम पानी पिलाने का हुक्म देता है। अज़ादारों, कोई जवाब न मिला, आशिया उठ कर रोने लगी। हुसैन ने करबला की तपती हुई जमीन, एक लम्हे को हुसैन ने सोचा कई अशकिया ये न समझ ले कि मैं बच्चे के बहाने बाहर थी। अल्लाह अकबर, जहां के टेम्परेचर का ये आलम था कि तगड़ा और वो भूल जाते कैसे हुसैन ने अपने लाल को ज़मीने करबला पे रखा। से लगाया, इधर वो साथ कहता है, आईना आईना हुरमला, इख्ता कलाम हुसैन, हुरमला कहाँ है? हुसैन के कलाम को अब तो कयामत आ गई है ज़ाला। इधर बच्चा आगोश में है, इधर से तीर चला और तीर भी कोई मामूली तीर नहीं। अरब पागल हाथियों का उससे शिकार करते थे, वो तीर भाल का तीर, वो जहर में भुजा हुआ तीर, वो हुरमला के तरकश से निकला हुआ सनसनाता हुआ तीर, अरे जब हवा में चला, इधर खेमे से रबाब की आवाज गूंजी, असगर अगर तेरी जिंदगी में
جب حسین خیمے پہ پہنچے اور آواز دی ربا اپنے لال کو لے جاؤ، تو میں نے روایت پڑھی ہے، سن لیجیے، ایک طرف سے رباب دوڑی اور ایک طرف سے ننھی سکینہ۔ یہ سوچ کر قدم اٹھاتی ہے تو قدم اٹھتے نہیں ہے، رباب یہ سوچ کر رہ جاتی ہے، اور سکینہ یہ سوچ کر تیزی سے چلی کہ شاید بابا علیہ السلام کو پانی پلا۔ یہی وجہ کیا دیکھا بابا سکینہ اب تک پیاسی ہے، اے بابا اصغر کو پانی پلانا ہے، سکینہ کی پیاس۔ کا سلسلہ جاری ہے۔ جب سکینہ نے کہا بابا اصغر کو پانی پلانا، سکینہ اب تک پیاسی ہے، جواب دے تو حسین کیا جواب دے؟ اتنے میں گرتی پڑتی رباب آئی، آگے کہتی لائیے میرے بھائی، میرے اصغر کو لائیے، اب جو حسین ابا کا دھوکہ دیتا، کیا دیکھا بچہ کوڑ ملا، پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد ہماری سے بات کو قبول فرما، پروردگار جو کبھی کوتاہی رہ گئے اسے معاف فرما، تجھے واسطہ محمد آل محمد کا پروردگار اس کا ثواب اظہار حسین پروردگار اور ان کی اہلیہ کی روح کو ایصال فرما، خصوصاً ہمارے زہیر عباس بھائی پروردگار جن کا ہم سب پر بڑا احسان ہے، ان کی محبت کا ہم مقروض ہے خصوصاً پروردگار، اور یہ سامعین بھی ان کی محنت کا مقروض ہے پروردگار، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار محمد آل محمد میں جگہ عنایت فرما پروردگار اور ہمارے جو جون بھائی ہیں اور ان کے بھی جو بھی ساتھی شرکا ہیں اس مجالس میں سالانہ مجلسوں میں حصہ لیتے ہیں پروردگار، ان کے نیک توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، تمام عزاداروں کو بیماری سے شفا عطا فرما، ان کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پہ نصیب فرما، اے پروردگار جہاں جہاں مومنین پریشان ہے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار ہماری سو دعا کی ایک دعا ہے، زمانہ پرآشوب ہے، حجت آخر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے عوام انصار میں شمار فرما، ہمارے پروردگار جو آیت اللہ روح اللہ خامنئی صاحب سستانی صاحب مراجع کرام ہیں، پروردگار سب کو طویل عمر عطا فرما، ہماری دعا کو محمد علیہ وسلم کے صدقے وصلی اللہ علیہ وسلم ماتم